حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار وفادار صحابی ہیں، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے کہ کتب تاریخ و سیر میں آتا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا کہ جب ابھی صرف 7 یا 8 لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے، تو اس اعتبار سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے، 2 ہجرتیں کی ہیں، پہلی ہجرت آپ نے حبشہ کی طرف کی ہے اور دوسری ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف آپ نے کی، اس اعتبار سے آپ کو بھی ذو الہجرتین کہا جاتا ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جلیل القدر جانثار اور وفادار صحابی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ عظیم مجاہد اسلام بھی ہیں۔ آپ نے جنگ احد میں، بدر میں، خندق میں، خیبر میں، بالآخر جنگ صفین میں جب آپ نے شرکت کی اس وقت آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصراً تعارف ہم سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کا نام عمار ہے، والد کا نام یاسر ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سمیہ بنت خبات ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ اسلام کی خاطر پہلی خاتون ہیں جو شہید ہوئی ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ میں اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا، اسلام چونکہ اس وقت کمزور تھا، مسلمان ابھی کمزور تھے، ان کی تعداد بہت کم تھی، اور ابو جہل بدبخت کو جب پتہ چلا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نے اور آپ نے خود اسلام قبول کر لیا ہے، تو چونکہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غلام خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، اور ابو جہل بدبخت وہ قبیلہ بنو مخزوم تھا، اور حضرت عمار بن یاسر کا خاندان وہ نسل در نسل ہی قبیلہ بنو مخزوم کی غلامی کرتا آ رہا تھا، اور بدبخت ابو جہل نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والدین پر ظلم و تشدد کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو تپتے ہوئے صحرا میں لے جایا جاتا، کبھی تپتے ہوئے پہاڑوں پر آپ کو پھینکا جاتا، کوڑے مارے جاتے، بہت زیادہ تکلیفیں دیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کو حالت برہنہ میں ناف کے نیچے نیزہ مار کر شہید کر دیا، اور حضرت عمار بن یاسر ان کی والدہ ماجدہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہیں۔ آپ کے والدین پر جب ظلم و ستم ہوتا، تشدد کیا جاتا، انہیں کوڑے مارے جاتے، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے کر گئے، اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہ اے آل یاسر تم صبر کا دامن تھامے رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت سجا رکھی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت انتہائی متقی، پرہیزگار، جانثار اور وفادار تھی۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی، اور جب ہجرت کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو سارے صحابہ کرام ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ اس وقت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کو دیکھا اور ان کی تعریف کی، اور ساتھ ہی اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتل عمار الفئۃ الباغیہ، فرمایا کہ اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کر دے گا، شہید کر دے گا۔ بالآخر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین میں مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف سے ان کے لشکر میں شامل تھے۔ ان کے مد مقابل یہی وہ لشکر تھا جس کے بارے میں اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فئۃ الباغیہ، کہ ایک باغی گروہ، باغی جماعت میں شہید کرے گی۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر جنگ صفین میں 7 محرم الحرام 37 ہجری کو جام شہادت نوش کر گئے۔ تو آپ کی شہادت ہوئی اس وقت 90 سال آپ کی عمر مبارک تھی۔ فدائے سید الابرار عمار بن یاسر ہیں، فدائے سید الابرار عمار بن یاسر ہیں، رسول پاک کا شاہکار عمار بن یاسر ہیں۔